صلاة وسلاما على محمد رسول حبيب كريم سمي عليم ونبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجمی ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست اب اسی قدر اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مختصراً حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. دعا گو ہوں رب کائنات کے دربار گہربار میں کہ خالق ذوالجلال کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اللہ رب العزت ہماری نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت مالک جل وعلا کا یہ انداز اور طریقہ رہا کہ جب بھی آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات پہ کفار نے، نصارہ نے اور یہود نے کسی طرح کا بھی کوئی اعتراض کیا، آقا علیہ السلام پہ انگلی اٹھائی تو اس کا جواب خود رب کائنات نے دیا. خالق ذوالجلال نے خود وہ جواب جو ہے وہ دیا اور سرکار کا دفاع خود اللہ رب العزت نے کیا ہے. کسی اور کو یا خود بذات خود سرکار کو رب کائنات نے بولنے نہیں دیا. رب کائنات نے آپ کے دفاع اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی تھی. جب بھی کسی نے کسی طرح کا بھی کوئی اعتراض کیا آپ کی ذات پہ، آپ کی شان میں گستاخی کی کوشش کی، آپ کے مقام اور مرتبے کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کی، عیب نکالنے کی کوشش کی، کمی کی کوشش کی، تو مالک کائنات نے فوراً قرآن اتارا اور اتار کے خود جواب دیا ہے کہ میرے محبوب کا دفاع کرنے والا میں خود ہوں، اپنے حبیب کا دفاع اور جواب دینے والا میں ہوں. کیونکہ رب کائنات نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تجھے اللہ ہی کافی ہے. آپ گھبرائے نہیں کفار کے طعن و تشنیع پہ، ان کی باتوں پہ، ان کے غلط جملوں پہ، غلط کلمات پہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. حسبک اللہ، آپ کو اللہ ہی کافی ہے. واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب آپ کو رب کائنات خالق ذوالجلال لوگوں سے بچانے والا ہے. آپ کی حفاظت خالق کائنات کرنے والا ہے. تو میرے محبوب آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ لوگ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آپ کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے ہیں. رب کائنات کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، رب کائنات خالق ذوالجلال آپ کو بچانے والا ہے. اور سرکار کے مقابلے میں جب سابقہ انبیاء کی باری آتی ہے، جب پہلے رسولوں مرسلین کی باری آتی، جب ان کی ذوات کے اوپر کوئی بات ایسی کہے گی جو ان کے مقام کے لائق نہ تھی، جو ان کے درجے اور ان کے احترام کے لائق نہ تھی، تو اس بات کا دفاع یا جواب خود انبیاء کو دینا پڑا ہے. رب کائنات نے جواب نہیں دیا ہے. نوح علیہ السلام کے متعلق جب ان کی قوم نے کہا قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، کہ اے نوح ہم تمہیں ایک کھلی ہوئی گمراہی میں پاتے ہیں،
تم عجیب بہکی بہکی باتیں کرتے ہو قوم کے اندر آ کر، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو عجیب عجیب راہیں اور نئی نئی باتیں بتلاتے ہو. انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تمہیں گمراہی میں پاتے ہیں. براہ راست نبی کو لوگوں نے گمراہ کہا ہے، نبی کی ذات کے اوپر اعتراض کیا تو نوح علیہ السلام نے خود اپنا دفاع کیا تھا، اپنی مدافعت اور اپنی ذات سے اعتراض کا جواب خود نوح علیہ السلام نے دیا تھا، خود نوح علیہ السلام نے دیا تھا. ایک منٹ بند کر دیکھو سارا ٹبر آگے کھڑا بند کرو. خیر ہے یار، عجیب آدم، وہ سارے اگے آدھے چیک کر رہے ہیں تو اولے بس کھڑے ہو گئے انہوں کٹو ساری نو. ہم نے جب ان کے اوپر اعتراض کیا ان لنراک فی ضلال مبین کہ اے نوح ہم آپ کو گمراہ پاتے ہیں، اور قوم اعتراض کر رہی نبی کے اوپر کہ نبی گمراہ ہے، نبی راہ ہدایت والا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا اعتراض تھا آپ کی ذات کے اوپر کہ براہ راست نبی اور رسول کو لوگوں نے نعوذ باللہ گمراہ کہنا شروع کر دیا. تو جب اتنا بڑا اعتراض ہوا تو جواب خدا نے نہیں دیا. نوح علیہ السلام کا دفاع اللہ رب العزت نے نہیں کیا ہے، مالک کائنات نے دفاع نہیں کیا، بلکہ دفاع اور جواب خود نوح علیہ السلام کو دینا پڑا ہے. تو آپ نے فرمایا یا قومی لیس بی دلالہ، میری قوم یہ بات کان کھل کے سن لو کہ لیس بی دلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ کا نبی اور پیغمبر بن کے تمہاری طرف آیا ہوں. تو تم مجھے گمراہ کہہ رہے ہو جو ہدایت کا راستہ بتانے آئے ہیں، جو تمہیں اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں، تو تم انہیں گمراہ کہہ رہے ہو. تو اتنا بڑا اعتراض اور اتنا بڑا طعنہ جواب خود نوح علیہ السلام کو دینا پڑا، اپنا دفاع اللہ کے نبی کو خود کرنا پڑا. اور اسی طرح ہود علیہ السلام کے بارے میں قوم نے بد زبانی کی، غلط باتیں اور غلط کلمات کہے اور کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ ان لنراک فی صفات وان لنظنک من الکاذبین. اے نوح ہم تو، اے ہود، قوم کہہ رہی ہود علیہ السلام کو، اے ہود ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم تمہیں عقل والا نہیں سمجھتے، ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، اور ہمارا گمان یہ ہے کہ تمہاری باتیں بھی جھوٹی ہیں، تمہاری باتیں بھی غلط ہیں. اور یہ قوم کسے کہہ رہی؟ جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جو ہدایت اور دنائی کا منبع اور مرکز ہیں. ان انبیاء کو وہ قوم کہتی کہ ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، تم یہ دیوانوں والی باتیں کرتے ہو، بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، جھوٹی باتیں ہم تک لے کے آتے ہو کہ رب کا پیغام مجھے آتا ہے، ملائکہ اور ملک میرے پاس آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں. تو ہود علیہ السلام کی ذات کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا، ان کے اوپر بھی جب اٹیک کیا گیا تو ان کا دفاع انہیں خود ہی کرنا پڑا تھا. انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے اپنی قوم کو جواب دیا تھا اور فرمایا قال یا قومی لیس بی صفحہ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم تمہیں یاد رکھنا چاہیے لیس بی صفحۃ، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں کوئی دیوانگی کی باتیں نہیں کر رہا تمہیں ہدایت اور توحید کا درس دے کر، تمہیں اللہ کی ذات کی طرف بلا کر. میں یہ دیوانوں والی باتیں نہیں کر رہا. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو اللہ کا رسول اور نمائندہ بن کے تمہاری طرف آیا ہوں. تو جب بھی اعتراض انبیاء سابقین میں سے کسی پر ہوا، پہلے مرسلین میں سے کسی پر اعتراض ہوا تو جواب خود نبی کی ذات کو دینا پڑا، اپنا دفاع بھی انہیں کرنا پڑا. لیکن قربان جیس جب سرکار کی باری آئی، کفار جیسے جیسے اعتراض کرتے گئے رب کائنات ویسے ویسے جواب دیتا گیا. خالق کائنات نے جواب دیے ہیں، ایک ایک اعتراض، ایک ایک جملے کا جواب رب کائنات نے دیا ہے، ایک ایک بات کا، جو بات میرے نبی کے مقام کے لائق نہ تھی، جو سرکار کی
محبت اور احترام اور آپ کے درجہ اور منزلت کے لائق نہ تھی، جو ہی وہ بات کفار آپ کے متعلق کہتے رب کائنات قرآن اتار دیتا۔ سرکار کو اپنا دفاع نہیں کرنا پڑا، اللہ کے نبی نے اپنا دفاع بھی نہیں کیا ہے، اپنے بارے میں باتیں سرکار نے نہیں فرمائی ہیں۔ آپ تو اللہ کے دین کی تبلیغ ہی کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن آپ کی ذات کے بارے میں جب بھی کسی نے کچھ کہا آپ خاموش ہوئے۔ جواب رب کائنات کی طرف سے آیا ہے، جواب مالک کائنات کی طرف سے آتا ہے، خالق ذوالجلال کی طرف سے وہ جواب ہمیشہ دیا گیا ہے۔ اور یہی مقام محبوبی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جب آپ کے اور میرے محبوب آمنہ کے لال اللہ کے محبوب ہیں، تو جب کوئی محبوب کے اوپر اعتراض کرے تو محب برداشت نہیں کرتا، چاہنے والے اس اعتراض کا جواب دیا کرتے ہیں۔ دل آزاری ہوتی کہ میرے دھولن کو، میرے محبوب کو ایسا کہا گیا ہے، انہیں اس طرح کیوں کہا گیا ہے؟ تو جب بھی کفار کی طرف سے سرکار کے اوپر اعتراض ہوا جو آپ کے مقام شان یا آپ کے مقام محمدی درجہ مصطفی کے لائق نہیں تھا، شان محبوبی کے لائق نہیں تھا، رب کائنات نے فوراً قرآن اتارا ہے، جواب رب نے دیے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے سرکار پہ وحی آنا منقطع ہوئی، کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اللہ کا پیغام نہیں آیا، تو کفار نے اعتراض کر دیا کہ محمد کہتے تھے میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، ان کے اللہ نے اب انہیں چھوڑ دیا ہے، اب تو ان کے پاس کوئی وحی کا پیغام نہیں آتا، اب ان کے پاس وہ ملک فرشتے نہیں آتے، وہ نیا کلام لے کے نہیں آتے۔ جب اتنا سارا معمولی سا اعتراض ہوا کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اب وحی آنا بند ہو گئی ہے، تو جب کفار نے اعتراض کیا رب کائنات نے فوراً جواب اتار دیا ہے، خالق کائنات نے فوراً جواب اتارا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ میرے محبوب مجھے دن کے چڑھنے کی بھی قسم ہے، چاش کے وقت کی بھی قسم ہے، واللیل اور رات کے چھا جانے کی بھی قسم ہے، ما ودع ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور تیرا رب تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا ہے۔ میرے محبوب یہ تو ہماری حکمتیں ہیں کہ ہم لگاتار قرآن اتارتے رہیں یا کہ وقفے وقفے سے قرآن کو اتاریں، لیکن میں رب ہو کے قسم اٹھا کے آپ کی ذات کے اعتراض کو دور کر رہا ہوں، آپ کا خدا کل بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہے، کل بھی خدا آپ کے ساتھ تھا، آج بھی خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہاں انداز تکلم کتنا خوبصورت ہے، یہ بات بڑی سمجھنے والی۔ کفار نے اعتراض کیا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ محمد کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے، ان کا دعویٰ تھا کہ اب ان کے پاس فرشتے نہیں آتے، ان کے پاس وحی نہیں آتی، پیغام اللہ کے پیغامات نہیں آتے ہیں، تو ان کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ تو دعویٰ جو کرتا ہے، قانون یہ ہے جو دعویٰ کرے وہ اس کے اوپر گواہی بھی لاتا ہے، گواہوں کو لاتا ہے کہ میں یہ گواہ لے کے آیا، میں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور میری بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے میرے پاس گواہ موجود ہیں، یہ گواہی دیتے کہ میری بات درست ہے۔ تو جب کفار نے دعویٰ کیا کہ محمد کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے، وہ ان سے بیزار، ان سے تنگ آ گیا ہے، تو کفار سے اس دعوے کے اوپر گواہی طلب کی گئی، دلیل طلب کی گئی کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا گواہی ہے، کون سے گواہ ہے کہ محمد کو ان کے خدا نے چھوڑا ہے؟ تو کفار کے پاس تو کوئی گواہ تھا ہی نہیں جو لاتے، کوئی دلیل تھی نہیں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ محمد کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ جب ان کے پاس اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گواہ نہیں تھے، تو اب دوسرا قانون یہ ہوتا والجمین علی من انکرا، کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے پھر وہ قسم دیتا ہے کہ میں قسم دے رہا ہوں
کہ میں یہ بات جو کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. میں اپنی صفائی میں جو مدعا علیہ ہوتا ہے وہ قسم اٹھاتا ہے تاکہ یہ بات مجھ سے ختم ہو جائے. یہ بات فریق مخالف کی درست نہیں ہے. تو اصول یہ تھا کہ یہاں سرکار قسم اٹھاتے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے, مجھے پروردگار کی قسم ہے کہ تمہاری بات غلط ہے, مجھے میرے خدا نے چھوڑا نہیں ہے, میرا خدا مجھ سے جدا بھی نہیں ہوا ہے. تو قسم کی ذمہ داری سرکار کی تھی. قسم اٹھانی آمنہ کے لال کو چاہیے تھی, مدینے کے تاجدار کو اٹھانی چاہیے تھی, لیکن قسم سرکار نے اپنے دفاع میں نہیں اٹھائی ہے. آمنہ کے لال نے قسم نہیں دی ہے. جب یہ اعتراض آیا تو رب کائنات نے قسم اٹھائی ہے, میرے حبیب تجھے قسموں کی ضرورت نہیں ہے, تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے حرف دینے کی ضرورت نہیں ہے. باری تعالیٰ تو کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ جواب کون دے گا؟ قسم کون دے گا کہ محمد اور خدا کا رشتہ آج بھی قائم ہے, وہ تعلق آج بھی قائم ہے. تو رب کائنات نے بتایا میرے محبوب تو قسم نہ اٹھا, تیری جگہ پہ خدا قسمیں اٹھائے گا, تیری جگہ پہ خدا قسمیں اٹھائے گا. تو نہ بول, میں رب ہو کے قسم اٹھا رہا ہوں. رب کائنات نے پھر قسمیں اٹھائے, والضحیٰ ہمیں چڑھتے ہوئے دن کی قسم, واللیل اور چھانے والی رات کی بھی قسم. مالک تو خالق کائنات ہے, پروردگار عالم ہے, ساری کائنات تیری قسمیں اٹھاتی ہے, ساری کائنات تیرے نام کو جپتی ہے, تیرے نام کی تقدیس اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے تیری قسمیں اٹھاتی ہے. مالک تو خدا ہو کے کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ تو خدا ہو کے کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کا نام جو آ گیا تھا, ان کی ذات پہ اعتراض جو کیا گیا تھا, سارا زمانہ میری قسمیں اٹھاتا ہے. میرے نام کو لے لے کے اپنے داموں کو سچ ثابت کیا جاتا ہے, اپنی باتوں کو سچ ثابت کرتے ہیں. لیکن میں خدا ہو کے محمد کی ذات کی قسمیں اٹھاتا ہوں. میں محمد کی ذات کے لیے دوسری اشیاء کی قسمیں اٹھاتا ہوں کہ ما ودع ربک وما قلی. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, نہ آپ کا رب آپ سے الگ اور جدا ہوا ہے, نہ آپ کا مالک آپ سے بیزار ہوا ہے. تو بات تو اتنی تھی نا, کفار نے کہا کہ محمد کو خدا نے چھوڑا ہے, خدا نے قسمیں دے دے کے بتایا ماہی میں نے کبھی نہیں چھوڑا ہے, میں آپ سے بیزار نہیں ہوا, خدا ہو کے قسمیں اٹھا رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی سرکار کی ذات پہ کسی نے انگلی اٹھائی ہے, اعتراض کیا ہے, تو جواب عرش کے پار سے آیا ہے, جواب خدا کی طرف سے آیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے. تو بدبخت کافر آس بن وائل, ابو جال, عقبہ بن ابی معیط, کعب بن اشرف جیسے ازلی سرکار کے دشمن جب سرکار کے بڑے صاحبزادے فوت ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو ہیں, ان کی نسل ہی نہیں چلے گی. ابتر ہے عربی میں کہتے کہ محمد وہ ہے جن کی اولاد ہی نہیں چلی ہے, جن کی آگے نسل ہی نہیں بڑھی. ان کا صاحبزادہ فوت ہو گیا اور اپنے طور پہ لوگوں کے اندر جا کے پروپگینڈا کیا انہوں نے کہ دیکھو لو محمد ہمارے خداؤں کو نعوذ باللہ برا کہتے ہیں, الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں, ان کی اولاد ہی نہیں چل رہی, یہ تو مقتوع نسل ہیں. دوسرے الفاظ میں لا ولد ٹائپ کے ہیں کہ ان کا بچہ, ان کے بیٹے نہیں چل رہے. تو حالانکہ جب بیٹا فوت ہوا تو رشتہ داروں کو تو دل جوئی کرنی چاہیے تھی, آ کے دلاسا دیتے رب اور دے دے گا, اچھے اچھے کلمات کہتے جن سے انسان کی دھارس بندھ جاتی, انسان کا حوصلہ بڑھتا, انسان اس غم کی کیفیت کے اندر اس غم کو برداشت کرتا, غم ہلکا ہو جاتا. لیکن یہ ایسے بدبخت تھے, اوپر سے غم تھا کہ بیٹا فوت ہو گیا اور انہوں نے تان و تشنی کی بچھاڑ کر دی, باتوں پہ باتیں کرنے لگے کہ محمد مقتوع نسل ہیں, محمد کی اولاد نہیں بڑھ سکتی ہے. جب سرکار کے دل نازنین کو تکلیف ہوئی
آپ تک ان کی باتیں پہنچی، رب کائنات نے پھر جواب دے دیا. سرکار نہیں بولے، اللہ کے حبیب نہیں بولے ہیں اپنے جواب دینے کے لیے کہ میں جواب دوں کہ یہ موت اور فوت، زندگی اور موت، حیات و موت، یہ تو اللہ کے ذمے ہے. اللہ کی مرضی ہے، کسی کو دے دیتا ہے، کسی سے لے لیتا ہے. تو جب ان کے اعتراض ہوئے ہیں، ان کے کلمات پڑے ہیں، تو رب کائنات نے قرآن اتارا ہے کہ میرے حبیب والعصر ان الانسان لفی خسر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے حبیب تو اپنے دل کے اندر رنج نہ لا، دل چھوٹا نہ کر، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کر. میرے حبیب میں خدا کے اعلان کر رہا ہوں، ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے ہم اس کی نسلیں کاٹ دیں گے، ہم ان کی نسلیں کاٹ دیں گے. تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں گے، اس کو کلیئر کریں تھوڑا سا. ہم آپ کے دشمنوں کی نسل کاٹیں گے، وہ ابتر ہیں، وہ مقتول نسل ہیں. اور ساتھ ارشاد کیا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر. میرے حبیب تو کیوں گھبرا گیا ان دشمنوں کی باتیں سن کر؟ میں نے تو سب کچھ عطا ہی تجھے کر دیا ہے، میں نے تو سب کچھ تجھے دے دیا ہے. بڑے لوگوں نے تفسیر کی یہ کوثر سے مراد کیا تھا، کوثر کا مطلب کیا ہے. رب کائنات یہ بتانا چاہتا، کسی نے کہا کہ نبوت ہے، کوئی حوض کوثر ہے، کوئی نہر کو بتاتا ہے، کوئی درجے کو بتاتا ہے، کوئی حکمت کو بتاتا ہے، کوئی دنائی کو بتاتا ہے کہ کوثر سے مراد یہ ہے. لیکن رب کائنات نے مانا مقرر اور فکس نہیں کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا تو اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ہر چیز ہی بے انتہا عطا کر دی ہے. کوثر کثیر سے جو کچھ بھی دیا ہے میرے محبوب وہ آپ کو لامحدود دے دیا ہے. اب چاہے اس کو سمجھنے والے یہ سمجھتے رہے کہ نبی کی نبوت ہے تو مطلب یہ بنا کہ اگلے انبیوں کی نبوت خاص اور حدوں کے اندر آتی ہے. میرے محبوب جب تیری نبوت کی بات آئی ہے، اگلے سارے انبیاء کی نبوتیں ایک وقت تک تھی، جب تیری باری آئی تجھے نبوت بھی لامحدود عطا کر دی ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. میرے محبوب تجھے نبوت بھی لامحدود عطا کر دی ہے. کسی نے کہا کہ حوض کوثر ملا ہے، وہ قیامت کے دن وہ پانی کا وہ خزانہ ملے گا. تو میرے حبیب یاد رکھنا، اگرچہ اس سے مراد حوض بھی ہو تو حوض اتنا بڑا عطا کریں گے جس کو کوئی ماپ بھی نہیں سکے گا، جس کو کوئی ماپ بھی نہیں سکے گا. تو میرے حبیب اگر کوئی اس سے مراد صفات لے رہا ہے تو تجھے صفات بھی لامحدود عطا کر دی ہے. اگر تیرا اس سے مراد حسن ہو تو میرے نبی تجھے حسن بھی لامحدود دیا ہے. اگر تیرا علم مراد ہو تو میرے حبیب جتنا کچھ میں نے تیرے قلب کے اندر ڈالا ہے آج تک کسی اور نبی کے سینے میں ڈالا ہی نہیں ہے. تیرا علم بھی لامحدود ہے، تیری نبوت بھی لامحدود ہے، تیرا حسن بھی لامحدود ہے، تیری نبوت اور کتاب بھی لامحدود ہے، تیرے حلقہ اثر بھی لامحدود ہے. حتیٰ کہ سارے انبیاء کے مقابلے میں ہم نے جو تجھے امت دی ہے ان کے مقابلے میں لامحدود امت عطا کر دی ہے. تو اعتراض اتنا تھا کہ محمد ابتر ہے، نعوذ باللہ، مقتول نسل ہیں، جن کی نسل آگے نہیں چل سکتی ہے، جن کا سلسلہ اولاد آگے نہیں چل سکتا. ان کے بیٹے مر گئے تو کفار نے اعتراض کیا. جواب رب کائنات نے دیا ہے. جواب کس نے دیا بولیے؟ رب کائنات نے جواب دے کے بتایا کہ میں نے تو اپنے ماہی کو سب کچھ دے ڈالا ہے، اور جو کچھ دیا ہے وہ بے انتہا دیا ہے، کثیر دے دیا ہے، لامحدود دے دیا ہے. تو میرے محبوب تو نہ گھبرا، جواب تو نہ دے، جواب تیرا خدا دے گا. خدا پروردگار دے گا. جو تیری ذات کے اوپر اعتراض کیا جائے گا، انگلی اٹھائی جائے گی، تو میرے محبوب تو نہ گھبرا جانا.
تیری طرف سے دفاع کرنے والے ہم کافی ہیں، ہم کافی ہیں. اور کفار نے قرآن کے اندر سرکار کے بارے میں کہا وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. کفار نے اعتراض کیا دوسروں کے اندر کہ تم ایک بندہ نہ بتائیں جو نئی نئی باتیں کرتا ہے آ کے. وہ کہتا ہے جب سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اور پھر پیدا کر دی جائیں گے. ان کے اپنے ذہن کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا کہ بندہ جب مر جائے اس کی لاش اس کی ہڈیاں خراب ہو جائیں تو وہ دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. تو اس بات کو انہوں نے مذاق بنایا کہ دیکھو محمد کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. کہتا ہے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، قیامت بنائی جائے گی، کھڑی برپا کی جائے گی، اگلے پچھلے سارے آئیں گے رب کی بارگاہ میں. جب ان کے اعتراضات بڑے اور ایک دوسرے کو انہوں نے مذاقاً یہ باتیں کہی افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، انہوں نے کہا لگتا ہے یہ بندہ اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ نبی خدا کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، یا پھر یہ نبی اس کی عقل درست نہیں ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنو ہے. یہ نبی، یہ محمد دیوانے ہیں اور مجنو ہیں جو عجب عجب باتیں خدا کے بارے میں کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے. تو جب کفار نے آپ کو جھوٹ اور دیوانہ کہا، آپ کے بارے میں اعتراضات کیے، تو رب نے جواب دیا تھا. مالک کائنات نے جواباً کہا بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. میرے محبوب یہ تو تیرے بارے میں الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے نہیں ہیں، قیامت کو ماننے والے نہیں ہیں، میں خدا کہتا ہوں کہ وہ بڑے عجیب عذاب کے اندر ہوں گے اور بڑی گمراہی کے اندر، کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے. فی العذاب والضلال البعید، یہ ہدایت سے بڑے دور بھٹکے ہوئے ہیں. یہ پاگل اور گمراہ لوگ ہیں جو آپ کی باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، جو آپ کو دیوانہ نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. میرے محبوب یہ جھوٹے خود ہیں، یہ جھوٹے خود ہے. تو سچا ہے جو حقیقت بھری باتیں بتاتا ہے، تو رب کا پتہ بتاتا ہے. اور پھر اسی طرح لوگوں نے آپ کو پھر دیوانہ کہا، آپ کو کہا کہ یہ مجنون ہے جی، بہکی بہکی باتیں کرتے. ہمارے آباء و اجداد نے ایسی بات نہیں کی ہے، ہمارے باپ دادا نے تو ہمیں نہیں بتایا تھا کہ خدا وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، تم سے حساب لے گا، دوبارہ کھڑا کر دے گا. جو لوگوں نے انتہا کے اعتراضات کر دیے، سرکار کو دیوانہ پاگل کہتے کہ یہ شخص پاگل ہے جو باتیں کرتا ہے اور بار بار عجیب عجیب کلیم کرتا پھر رہا ہے، ہماری عقل میں ان کی باتیں نہیں آتی. تو جب خود نہ سمجھ سکے تو نبی کو پاگل نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا، دیوانگی اور مجنونیت کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ ایسی باتیں تو آج تک کسی نے نہیں سنائی ہیں. تو رب کائنات نے فوری طور پہ قرآن اتارا وما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے حبیب میں خدا کہتا ہوں کہ تو مجنون نہیں ہے، تو دیوانہ اور پاگل نہیں ہے. میرے حبیب تیری باتیں غلط نہیں ہیں، تیرے دعوے جھوٹے نہیں ہیں، میں خدا گواہی دے رہا ہوں. ما انت بنعمت ربک، جو کرم رب کا آپ پہ ہوا ہے اور جو فضل رب کا آپ پہ ہوا ہے، اللہ کی کرم نوازیاں آپ پہ ہوئی ہیں. اور جس شخص پہ اتنی کرم نوازی اور نعمتیں ہیں وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا ہے، وہ راستے سے بہکا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو بے عین ہی صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوتا ہے، سیدھے راستے کے اوپر جانے والا ہوتا ہے. تو میرے محبوب تیرا دفاع میں خدا کر رہا ہوں. کہا سرکار کو گیا، جواب ادھر سے آتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بھر اپنی ذات کا کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے. سرکار نے کسی سے بدلہ اپنا ذاتی نہیں لیا، معافی کرتے گئے. جس نے چاہے لفظی طور پہ تکلیف پہنچائی ہو، جسمانی طور پہ تکلیف پہنچائی ہو، یا کسی نے کسی طرح بھی سرکار کی ذات پہ حملہ کیا ہو، دکھ اور درد کا وہ باعث بنا ہو، رحمت للعالمین نے پلٹ کے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا ہے، ہر ایک کو معاف کیا ہے. لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے تو اماں جی فرماتی پھر سرکار معافی نہیں دیتے تھے. جب اللہ کے حق کی بات آتی تو آپ چھوڑتے نہیں تھے، وہ حق پورا کرتے تھے.
اور اسی طرح جب سرکار کی ذات پہ جب اعتراض ہوا ہے، سرکار نے جواب نہیں دیا ہے، مالک کائنات نے جواب دیا ہے، رب کائنات نے سرکار کی طرف سے جواب دیا ہے۔ کفار نے اگلا اعتراض کیا، جب سرکار نے باتیں بتائیں، توحید کا درس دیا، اللہ کی طرف بلایا، تو انہوں نے کہا لست مرسلا، محمد تو کہتا نا کہ میں رسول ہوں رب کا، ہم یہ کہتے ہیں لست مرسلا، تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو ایک دیوانہ ہے، تیرے پاس رسالت بھی نہیں ہے، اور نہ تیرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغام اور فرشتے آتے ہیں، یہ تو تیری ساحرانہ باتیں ہیں، یہ تیری جادوگری ہے جن کی وجہ سے تو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا اعتراض تھا کہ سرکار کی رسالت کو اپنے طور پہ ختم کر چکے تھے، رسالت کی سرکار کی ذات سے نفی کر دی، لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ جب یہ اعتراض کیا، اب جواب سنیے، سرکار نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سرکار نے حلف نہیں دیا کہ میں رب کا رسول ہوں، میرے پاس ملک آ رہے ہیں، میرے پاس پیغامات آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے سب کچھ آتا ہے۔ سرکار نے جواب نہیں دیا ہے، جواب رب کائنات نے دیا ہے، جواب خالق ذوالجلال نے دیا ہے، وہ سننے والا ہے۔ کہ جب یہ اعتراض سرکار کی ذات پہ ہوا تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، رب جواب دے رہا ہے سرکار کی ذات کی طرف سے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرے حبیب مجھے اس قرآن کی قسم ہے، اے یاسین نبی، اے طٰہٰ کی پیشانی والے، اے یاسین کے سینے والے نبی، تیرا خدا تیری جگہ پہ اس قرآن کی قسم اٹھا رہا ہے، تیرا خدا اس قرآن پہ حلف دے رہا ہے اور قرآن کو سامنے رکھ کے یہ جواب دے رہا ہے، انک لمن المرسلین، میرے حبیب یہ کافر تو کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، تو اللہ کا نبی بھی نہیں ہے، رب کا پیغام بھی تیرے پاس نہیں آتا ہے، لیکن میں رب کائنات ہو کے قسمیں اٹھا کے ہوں، انک لمن المرسلین، میرے حبیب رب نے تجھے نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ رب ہر بار قسم دیتا ہے، ماہی مجھے فلاں کی قسم، ہائے ہائے میرے محبوب مجھے فلاں کی قسم، تیرا خدا تجھ سے الگ نہیں ہے، تیرے خدا نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، اور اب کہتے ہیں کہ تو رسول بھی نہیں ہے، اب کہتے ہیں کہ تیرے پاس اللہ کا پیغام نہیں آتا ہے۔ میرے محبوب تیرے متعلق قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں، انک لمن المرسلین، ہم نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ میرے محبوب کافر ابو جہل نہیں مانتا تو دل کے اوپر بات نہ لے، تجھے کعب بن اشرف نہیں مانتا ہے، عقبہ بن ابی معیط نہیں مانتا ہے، تو میرے محبوب کوئی بات نہیں، میں خدا تو تجھے مانتا ہوں، پورا زمانہ مانے نہ مانے، یہ ساری خلقت تیری نبوت اور رسالت کا اعتراف کرے یا نہ کرے، تیری رسالت کو ماننے والے ہو یا نہ ہو، بس تو اتنا تو جان، تجھے خدا جو کہہ رہا ہے، میں مالک جو کہہ رہا ہوں، تو رسول ہے میرا، تو پیغامبر بن کے آیا ہے میرا پیغام اور میرے احکامات تیری طرف آتے ہیں، تو جواب خدا دیتا ہے ہر بات کا۔ اعتراض تھا کہ یہ رسول بھی نہیں ہے، یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون بن کے آئے ہیں، ہر بات کا جواب مالک نے دیا، نہ محبوب نہ تو دیوانہ ہے، نہ تو مجنون ہے، نہ تو سائر ہے، نہ تیرے ساتھ دیوانگی ہے، تو میرا پکا رسول بن کے آیا ہے، میں نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، میں نے تجھے پیغامبر بنا کے بھیجا ہے۔ تو رب قسمیں اٹھا کے سرکار کا دفاع کر رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ حالانکہ دنیا کا قانون، یہ میری بات آج سن لیں، قسم کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ادنا اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، ادنا اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، اعلیٰ ادنا کی قسم
نہیں اٹھاتا، قانون اعلیٰ کا حکم چلتا ہے. ادنا کو بات ثابت کرنے کے لیے کسی اعلیٰ چیز کا سہارا اور آسرا لینا پڑتا ہے. قرآن ہمارے لیے اعلیٰ، ہم ادنا، ہم قسم اٹھاتے ہیں. خدا اور رسول اعلیٰ ہیں، ہم ان کی قسم اٹھاتے اپنی بات کو پکا اور ثابت کرنے کے لیے. لیکن اعلیٰ کا کام نہیں کہ وہ ادنا کی قسم اٹھائے. اعلیٰ کا کام، اور جو ہوئی سب سے اعلیٰ، جس نے سب کو مرتبے اور مقامات دیے، جو مالک کونین ہو، جو خالق کائنات ہو، جب سرکار کی باری آتی ہے، سرکار کی عزت اور نموز کی باری، سرکار کی شان محبوبی کی باری آتی ہے، اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے کی باری آتی ہے، خالق کائنات اپنے سارے قانون بدل دیتا ہے کہ میرے محبوب آج تک ساری کائنات نے میری قسمیں اٹھائی ہیں، میرے نام کی مالا جپی ہے، اور جب تیری باری آتی ہے میں اعلیٰ ہو کے ادنا کی قسمیں اٹھاتا جا رہا ہوں. میں نے قانون بدل ڈالے ہیں، میں نے اپنے زاویے اور کلیے سارے بدل ڈالے ہیں کہ مجھے قرآن کی قسم، مجھے اس درخت کی قسم ہے، مجھے زمانے کی قسم ہے، مجھے کبھی فلاں چیز کی قسم ہے. میرے حبیب تو نہ گھبرا، میں خدا تیری جگہ پہ قسمیں اٹھا اٹھا کے تیرا دفاع کر رہا ہوں، قسمیں اٹھا اٹھا کے تیری ذات سے لوگوں کے تانے اور باتوں کو دور کر رہا ہوں. تو اعتراض ہوا، لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے اے محمد، تو ایک دیوانہ ہے، تو ایک مجنون ہے. رب نے فوری قرآن اتارا، انک لمن المرسلین. میرے حبیب تو رسولوں میں سے ہے، بلکہ رسول کیا، تو رسولوں کا قائد بن کے آیا ہے. سارے رسولوں کو رسالت بھی تیرے توسل سے ملی ہے، سارے رسولوں کو رسالت بھی تیرے توسل سے ملی ہے. سرکار جب مکہ کے اندر تبلیغ کرتے تھے تو کفار کو بڑا عجیب لگتا، عجیب رسول ہے، ہمارے جیسا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بازاروں میں آتے جاتے ہیں، چلتے ہیں. رسول اور نبی تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس دولت ہوتی، دولت کے انبار ہوتے، فرشتے آتے ہمارے سامنے ہمیں نظر آتے. وہ ایک بادشاہ ہوتا، اس کی ٹھاٹھ باٹھ بڑی ہوتی. بھلا رسول ان کی طرح ہوتے جن کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا ہے. رسول ان کی طرح ہوتے ہیں جن کو ماننے والے بالکل غریب الغرباء ہیں، بالکل مسکین سے لوگ ہیں، جو گلیوں میں ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے. کفار نے اعتراض کر دیا اور کہا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ہم نے تو بھائی ایسا رسول نہیں دیکھا. اپنے ذہن کے طور پہ کفار نے اعتراض کیا، جو بازاروں میں بھی چلتا ہو، کھانا بھی کھاتا ہو، نبی تو ایک عجیب مخلوق ہونی چاہیے جس کا اس مخلوق سے تعلق نہ ہوتا. تو انہوں نے اعتراض کر دیا سرکار کی زندگی پر، سرکار کے رہن سہن اور طور طریقے پر اعتراض کر دیا کہ یہ عجب رسول ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں. جب یہ اعتراض ہوا سرکار کی ذات پہ، اب سرکار نے جواب نہیں دیا. سرکار نہیں بولے کہ اعتراض کیا کر رہے، مالک سن رہا تھا، مالک کائنات سن رہا تھا. اس نے فوراً جواب دیا اور ارشاد فرمایا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. میرے حبیب ان سے پوچھو جو ان سے پہلے رسول آئے وہ کیا کرتے رہے. ان سے پوچھو آپ سے قبل جتنے مرسلین آئے ہیں اس کائنات کے اندر، وہ چاہے نوح علیہ السلام تھے، وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام تھے، زکریا، یحییٰ اور داؤد تھے، یا کہ موسیٰ اور عیسیٰ تھے. میرے محبوب ان سے پوچھو وہ کیا کرتے تھے. لا یاکلون الطعام، وہ بھی تو کھانا ہی کھاتے تھے، وہ بھی تو اپنے پیٹ کو بھرتے تھے، اپنی ضرورت کے مطابق کھانا بھی کھاتے رہے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور گلیوں میں آتے جاتے بھی رہے، اور گلیوں میں آتے جاتے بھی رہے، وہ چلتے بھی رہتے تھے. تو میرے محبوب یہ اعتراض آپ بھی کیوں کر رہے ہیں؟ پچھلوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، پچھلوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. ساروں نے زندگی اسی طرح سادگی والی گزاری تھی، ساروں نے زندگی اسی طرح سادگی والی گزاری تھی، لیکن اپنی اپنی نظر کا فرق ہوتا ہے، اپنے اپنے نقطہ نظر اور نگاہ کا. یہ تو ان کی نظر تھی نا، وہ بس دیکھ رہے تھے کہ ہماری طرح آتے جاتے، ہماری طرح
آتے جاتے ہیں. آئیے میں آپ کو صدیق اکبر کی نگاہ سے سرکار کا جلوہ دکھاؤں کہ انہوں نے سرکار کو کس نظر سے دیکھا تھا. انہوں نے سرکار کو گلی میں آتے جاتے اور چلتے ہوئے کس انداز میں دیکھا تھا. ابوبکر صدیق بولے رأیت ربی فی اسواق المدینہ. آپ کا جملہ بڑا تکڑا ہے, اس کو محبت کے اندر بھرا ہوا جملہ ہے. جب آپ نے سرکار کو چلتے اور آتے جاتے دیکھا تو صدیق اکبر بولے تھے کہ وہ تو کافر تھے, وہ بدبخت تھے جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بازار کے اندر کبھی جاتا ہے, نبی بیٹھ کے آ جاتا ہے, نبی کھاتا بھی ہماری طرح ہے, نبی رہتا بھی ہماری طرح ہے, نبی چلتا بھی ہماری طرح ہے. وہ تو کفار تھے. آؤ میں تمہیں ایک عاشق کی بات سناتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. جملہ بڑا تکڑا ہے. جب سرکار کو مدینے کی گلیوں میں ابوبکر نے آتے جاتے دیکھا تھا, سرکار کو چلتے دیکھا تو بولے رأیت ربی فی اسواق المدینہ. لوگوں میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں آتے جاتے دیکھا ہے. میں نے رب کو دیکھا ہے کہ سرکار کی ذات نظر آتی ہے, چہرہ اللہ کے حبیب کا نظر آتا ہے, انوار خدا کے نظر آتے ہیں, وجود آمنہ کے لال کا ہوتا ہے. لوگوں ساری تصویر رب کائنات کی نظر آتی ہے. میرے حبیب آپ یہاں چلتے رہتے ہو, کبھی اس گلی میں جاتے ہو, کبھی اس گلی میں جاتے ہو. حضور آپ کو دیکھ کے مجھے اللہ کے انوار نظر آتے رہتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. بولیے. میں نے کہا تھا کہ میں نے عشق کی بات کرنی ہے. رأیت ربی فی اسواق المدینہ. میں نے رب کو آتے جاتے دیکھا ہے. ہائے ہائے, میں نے رب کو, بولیے ذرا, رب کو مدینے کی گلیوں میں آتے جاتے دیکھا. وہ کہہ رہے ہمارے جیسا, وہ کہہ رہے یاکلو و یمشی فی الاسواق. گلیوں میں ہماری طرح چلتے ہیں, ہماری طرح آتے جاتے ہیں. ان کی نظر نبی کے ظاہر تک تھی, ان کی نظر نبی کو اپنے جیسا سمجھی تھی, اور جس کی نظر اللہ کا رسول سمجھی تھی, جس کی نظر اللہ کا رسول سمجھی تھی, وہ سب سے بڑا عاشق کہہ رہا ہے لوگوں مجھے تو رب چلتا نظر آتا ہے. مدینے کی گلیوں میں رب چلتا ہوا آتا جاتا نظر آتا ہے. سرکار رب کا پرتوے کامل بن کے آئے, اللہ کی تصویر کامل بن کے آئے, اللہ کی ذات کا جلوہ کامل بن کے آئے. جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حضور سے پوچھا گیا حضور کون سے ای جلساؤنا خیر, کون سے دوست اچھے جن کی محفل میں بیٹھنا چاہیے, جن کی محفل میں بیٹھنا چاہیے. سرکار نے فرمایا وہ اللہ والے اذا رأوا ذکر اللہ, جب دیکھو ان کو یاد خدا آ جائے. دیکھو ان کو خدا, یاد خدا آ جائے, ان کے مکھڑے پہ نظر جائے, لیکن ذہن ادھر نہ رہے. ذہن مرشدہ دیدار وے باہو, مرشدہ دیدار وے باہو. منو لاکھ کروڑا, بولیے منو لاکھ کروڑا. جہاں دیکھنا ایک ولی کو ہے, ایک ساتھی کو ہے, تو سرکار فرماتے دیکھا اسے جائے اور یاد خدا آ جائے. تو اندازہ لگائیے جنہوں نے ظاہراً آمنہ کے لال کو دیکھا ہوگا, جنہوں نے ودھا کے مکھڑے کو دیکھا ہوگا, جنہوں نے واللیل کی زلف تکی ہوگی, جنہوں نے ظاہر جیتے جاگتے سرکار کو اپنے سامنے دیکھا ہوگا, بتاؤ ان کے عشق, ان کی قلبی کیفیات, ان کے ذہن اور ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا, ان کے عشق کے درجے اور ان کے محبت کا عالم کیا ہوگا کہ دیکھتے سرکار کو ہیں جلوے خدا کے نظر آتے جاتے ہیں. ہم نے رب کو آتے جاتے دیکھا ہے. بولیے کس کو دیکھا؟ اپنی بات نہیں, ابوبکر صدیق کی بات کر رہا ہوں. وہ یار کلوکڑی رات والا, بولیے سبحان اللہ. وہ یار کلوکڑی رات والا اج بھیس وٹا وت آیا, اج بھیس وٹا وت آیا. وہی جس کے جلوے ادھر نظر آتے ہیں, کبھی مکے کی گلیوں میں, کبھی مدینے کی گلیوں میں, کبھی مکے کی گلیوں میں, کبھی مدینے کی گلیوں میں. وہ سارے جلوے ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ انوار ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ تجلیات جن کو ساری عمر زاہد اور عابد ڈھونڈتے رہے کہ مالک کا جلوہ نصیب ہو جائے.
مالک کے انوار نصیب ہو جائیں، کبھی ہم بھی کہہ سکیں کہ ہمارے اوپر بھی انوار ربانی اترے ہیں، اللہ کے انوار ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھے ہیں۔ فرمایا کسی بشر کی آنکھ سرکار کے سوا رب نے نہیں بنائی ہے کہ جو رب کے جلوے کو دنیا میں دیکھ سکے، جو اللہ کے جلوے کو دنیا میں دیکھ سکے، کوئی آنکھ نہیں بنی انبیاء سمیت۔ تو فرمایا جس نے ہمارے جلوے دیکھنے ہوں وہ ڈولن ماہی کو دیکھ لے، وہ میرے محبوب کو دیکھے، وہ میرے محبوب کو دیکھے، جو ہماری جیت کا طالب ہو، جو ہمارے انوار کا طالب ہو، جو چاہتا ہو کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی معیت اور اللہ کی صحبت نصیب ہو جائے، اسے دائیں بائیں نہیں جانا چاہیے، اسے محمد کے دربار گہربار میں آنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے سرکار کے ظاہر کو، تو اعتراض کیا یہ عجب رسول ہے جو گلیوں میں آتا جاتا ہے، جو گلیوں میں چلتا ہے۔ ان کا اپنا نقطہ نظر تھا، جواب خدا نے پھر بھی دے دیا، جواب خدا نے پھر بھی دے دیا رب کائنات نے کہ اگلے بھی تو یوں ہی کرتے رہے، ان پہ اعتراض تو نہیں کیا گیا، میرے محبوب پہ کیوں اعتراض؟ تو نوح علیہ السلام پہ اعتراض ہوا، ہود علیہ السلام پہ اعتراض ہوا، تو انہیں خود جواب دینا پڑا، لیس بی دلالہ لیس بی صفاحہ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا تم تو مجنون دیوانے پاگل ہو نعوذ باللہ، تو فرمایا لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، رب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ خود جواب دیا، ہود علیہ السلام کو کہا آپ بے وقوف ہیں نعوذ باللہ، آپ پاگل ہیں، کیسی عجب جب باتیں کرتے ہو، قوم کے اندر آ کے فتنہ ڈال دیا ہے، شعور دیا تھا نا قوم کو۔ اور یاد رکھ لے جو بندہ آج بھی اور آج سے قیامت تک جو بندہ قوم کو آ کے شعور دے گا، یہ قرآنی فلسفہ ہے، جو قوم کو آ کے سیدھی بات بتائے گا تو جن کے مفادات پہ زد پڑے گی وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں گے، وہ ہمیشہ اس کی مخالفت اور اسے بے وقوف اور دیوانہ مجنوں کہیں گے کہ یہ پاگل ہے جو معاشرے کے اندر تقسیم اور ڈویژن ڈال رہا ہے۔ تو ہر اللہ کے رسول کے اوپر، نبی کے اوپر اعتراض کیا گیا، یہ پاگل ہیں، یہ مجنون دیوانے ہیں، لیکن جواب نبی نے خود ہی دیا تھا، جواب نبی نے خود ہی دیا تھا۔ یہ واحد ہستی ہے آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، جن کے جواب خدا دیتا ہے، جن کا دفاع خدا کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے بتایا کہ جب بھی میرے نبی پہ اعتراض ہو تو جواب ضرور دینا ہے، نبی پہ اعتراض ہو، نبی پہ طعن و تشنیع کی جائے، آپ کی ذات کو کسی طرح بھی تنقید کا نشانہ اور ہدف تنقید بنایا جائے تو ایمان اور غیرت کا تقاضا یہ پھر خاموش نہ رہا جائے، پھر چپ رہنا یہ ایمان نہیں ہے، خاموش ہو جانا یہ عشق اور محبت کا طریق نہیں ہے۔ عشق اور محبت کا طریق یہ ہے نبی کی غلامی اور نبی سے تعلق اور ایمان کی معراج یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والا ہو اسے اس کی زبان میں پھر جواب بھی دیا جانا چاہیے، اور جو نبی پہ اعتراض کرے من سب نبی فقتلوہ، سرکار نے فرمایا تھا جو مجھے گالی دینا پھر اسے زندہ نہیں چھوڑنا ہے، اسے زندہ نہیں چھوڑنا ہے، فقتلوہ، اور آگے حد نہیں لگائی کہ کب تک قتل کرنا، فرمایا جہاں ملے، جب ملے، جس جگہ بھی ملے اسے زندہ نہیں چھوڑنا ہے، اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ جو نبی پہ اعتراض کرنے والا ہو، جو نبی کے اندر نقص نکالے، جو نبی کی توہین کرنے والا ہو، جو نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والا ہو، میرے آقا نے فرمایا فقتلوہ، اسے اس کی جزا قتل ہے، اس کا انجام قتل۔ کعب بن اشرف بڑا سرکار کا دشمن پکا تھا، بدبخت سرکار پہ بڑی باتیں کرتا، یہودی تھا۔ جب سرکار فاتح مکہ بن کے آئے، صاحب کتاب تو تھے، جانتے تھے، وہ دوڑا اور کعبے کے غلافوں میں چھپ گیا، اسے پتا تھا کہ کعبہ حرم ہے، یہاں کم از کم یہ نہیں لڑیں گے، کعبے کا ادب و احترام ہے، بڑا مقدس اور معمر جگہ ہے، بڑی پیاری جگہ ہے۔ سرکار فاتح بنے، فرمایا کون ہے بلا جا کے جو میرے دشمن کو قتل کرے گا، حالانکہ بتایا گا حضور کعبے کے غلافوں کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ فرمایا نبی کا گستاخ تو کعبے میں بھی مل جائے وہیں بھی نہیں چھوڑنا ہے، وہاں بھی ملے۔ ایک صحابی اٹھے، حضور اگر مجھے اجازت ہو تو جاؤں، مجھے اجازت ہو تو میں جاؤں؟ فرمایا جاؤ۔ گئے، انہوں نے جا کے اپنے طور سے باتیں کرنی شروع کر دی، محمد نے ہمیں لڑا کے تھکا دیا ہے، ہر ایک سے لڑائے جا رہے ہیں،
ہم تو بڑے تنگ آ چکے ہیں، بال بچے ہمارے قتل ہو گئے، مال ہمارے ایسے ہو گئے، تم آؤ نا ذرا باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، جو تمہارا مائنڈ ہے وہی میرا مائنڈ بھی ہے، لیکن مجبور ہوں کہ ان کے قابو میں آیا ہوا ہوں۔ کعب بن اشرف کو انہوں نے اپنی باتوں میں لگایا، چھلانگ لگا کے باہر آ، تلوار ہماری گردن اڑا دی، گردن اڑا دی۔ تو کیا سمجھا ہم غدار ہیں نبی کے؟ کعب بن اشرف کو باتوں میں لگایا تھا، اس کا دل جیتا کہ اس کو باہر نکالوں، ذرا باہر کعبے کی دیوار کو چھوڑے، کعبے کے غلاف کو چھوڑے اور باہر آئے۔ جیسے ہی باہر آیا تلوار ماری، واصل جہنم کر دیا، سر اٹھایا سرکار کی بارگاہ میں، حضور آپ کا دشمن لے کے آیا ہوں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تو نے کعبے کے اندر حرم کی توہین کی ہے، کعبے کے احترام کو تو نے کیوں پائمال کر دیا تھا، فرمایا اس کی جزا یہی تھی، حالانکہ تلوار نہیں اٹھائی تھی، صرف زبان چلائی تھی۔ سرکار کے بارے میں عجب جب باتیں کرتا تھا، تو آج اگر کوئی پھر نبی کی ذات کے اوپر زبان چلاتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، یا کہ نبی کی توہین خاکوں کی صورت میں کرتا ہے۔ امام مالک نے کہا تھا، کسی نے پوچھا تھا نا کہ نبی کی توہین ہو جائے تو امام صاحب بتائیے کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا امت کو بدلہ لینا چاہیے۔ اس توہین کا امت کے اوپر فرض ہے کہ وہ بدلہ لے، اتنی دیر وہ سکون سے نہ رہیں جب تک اس کا انتقام نہ لے لیں، بدلہ نہ لے لیں۔ تو کسی نے کہا جی امت بدلہ نہ لے سکے، تو فرمایا پھر امت کو جیتے جی مر جانا چاہیے، وہ امتی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے اپنی زندگی کا کیا فائدہ، اسے اپنے مال کا کیا فائدہ، اپنی عزت جاہو جلال اور مرتبے کا کیا فائدہ، جو عزت جاہو جلال نبی کے نام پہ نواری جائے۔ فرمایا سب کچھ وار کے بدلہ لینا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے۔ آج پھر وقت ہے ان دلوں کو عشق مصطفیٰ سے آباد کرنے کا، آج پھر ہے کہ کھڑا ہو جانے کا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہر تانا ہر بات سہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، نبی کی توہین نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ سرکار کی طرف اٹھنے والی انگلی کو کاٹ کے رکھ دیں گے، سرکار پہ بولنے والی زبان کو گدی سے کھینچ کے رکھ دیں گے، اٹھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اور وہ کارکن مار دیے جائیں گے جیسے مارے گئے ہیں، اور ہر دن مارے جائیں گے نبی کے گستاخ، کیونکہ ہماری گھٹی ہی عشق مصطفیٰ ہے، ہمارا ایمان عشق مصطفیٰ ہے، ہماری بنیاد عشق مصطفیٰ ہے، اور اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو تو یہ خالی خالی پنجر رہ جاتا ہے، یہ خالی پنجر رہ جاتا ہے، باقی کچھ نہیں بچتا۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ است، اقبال نے کہا تھا ہماری عزت و آبرو سرکار کے نام سے ہے، در دلے ما مقام مصطفیٰ است، یہ یاد رکھ لینا، یہ دل کے اندر بس مصطفیٰ ہی رہتے ہیں، یہ دل ان کا ٹھکانہ ہے، یہ دل ان کا مرکز ہے، تو اگر ان کے نام پہ نہ کٹ مرے تو پھر ایمان پورا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی نوکری اور غلامی اور عشق عطا فرمائے، آمین بجا۔